منیمل اس کے ساتھ وہ انٹرونشن کے ساتھ وہ اس کے ٹیومر کو فریز کرتے ہیں اور اس کا علاج ہو جاتا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ کنونشنل سرجری سے کتنے مختلف ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس کا سکسیس ریٹ جو ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا ایک کنونشنل سرجری کا ہے، جس میں آپ کو آپریٹ کر کے وہ آپ کے ٹیومر کو ریموو کرتے ہیں. تو میں وہ بھی، اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ میرے چائنا کے 8 دن کا جو میرا اسٹڈی ٹور تھا، جس کو میں اسٹڈی ٹور کہتی ہوں، اس میں سے میرا ٹیک اوے کیا تھا کہ سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہے، وہ جو کینسر کے علاج میں نئی جو گراؤنڈ بریکنگ ٹریٹمنٹ آئی ہے، اس کو پاکستان لانا جو میرا سب سے بڑی الحمدللہ اچیومنٹ ہے. اور کارڈیولوجی کا نیا ہاسپٹل بن رہا ہے لاہور میں. دنیا کی بہترین مشینری ہم وہاں پر لے کے آ رہے ہیں، اور میں تو حیران ہوں دنیا کس طرح سے سکینز کر رہی ہے، نیوکلیئر سکینز کر رہی ہے، اور جو کہ 1 سیکنڈ میں آپ کو، چند منٹوں میں آپ کو پورا آپ کا ہارٹ کی جو کنڈیشن ہے وہ بتا دیتے ہیں. ہم ابھی پیچھے ہیں. تو میں اب جو نیا کارڈیولوجی کا ہاسپٹل بن رہا ہے، اس میں نے اس کو ریوائز کیا. ہم اس میں بہترین اسٹیٹ آف دی آرٹ، لیٹسٹ اکوپمنٹ، لیٹسٹ مشینری ہم لے کر آ رہے ہیں. اور اسی طرح الحمدللہ جب بھی میں وہاں سے گزرتی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کے بے پناہ شکر ادا کرتی ہوں کہ پاکستان کا پہلا پبلک سیکٹر کینسر ہاسپٹل جو ہے، اس کی تعمیر تیزی سے جاری ہے ماشاءاللہ. اور اسی طرح جو سرگودا میں، پورے سرگودا ڈویژن میں کوئی پبلک سیکٹر میں کوئی کارڈیولوجی کی فیسلٹی نہیں تھی. آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ابھی چند ماہ پہلے اس کی تعمیر کا آغاز ہوا ہے، نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سرگودا، اور وہ اب اس کی 4تھی منزل بھی جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہونے جا رہی ہے. دن رات کی محنت سے الحمدللہ وہ ہاسپٹل بھی ہم بنا رہے ہیں. اور یہ جو بی ایچ یوز ہیں ہمارے پاس پنجاب میں 2500 سم تھنگ بی ایچ یوز ہیں، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے آپ کو خوشی ہو رہی ہے کہ اس ماہ میں 1250 بی ایچ یوز کو ہم ٹوٹلی ری ویمپ کر دیں گے. کام تقریباً میرا خیال ہے کہ 904 اس وقت فنیشنگ سٹیج پہ ہیں، اور ہائیسٹ سٹینڈرڈز کے مطابق ہم نے ان تمام بی ایچ یوز کو ری ویمپ کیا ہے. آپ اس میں اگر واک ان کریں، کچھ میں گئی ہوں، آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے آپ کوئی انٹرنیشنل، کوئی دنیا میں کوئی بہترین ملک میں آپ جا کے، جو ویلفیئر سٹیٹس ہیں وہاں پہ آپ بہترین ہاسپٹل میں واک ان کریں، تو اس کوالٹی کا ہم نے جو اس کا سٹینڈرڈ ہے وہ بنایا ہے. تو تقریباً جو 2500 میں سے تقریباً 1250 جو ہم وہ ری ویمپ کر چکے ہیں. باقی بھی جو رہ گئے ہیں 1300، وہ بھی ہم بہت جلدی اس کو کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ جو 2400-2500 بی ایچ یوز ہمارے پاس ہیں پنجاب میں، یہ پنجاب کے دور دراز علاقوں میں ہیں. اگر ہم ان کو صحیح طرح سے چلا گئے تو نہ صرف یہ کہ آپ کے جو ٹرشری کیئر ہاسپٹلز ہیں ان کے اوپر لوڈ کم ہوگا، بلکہ ہر محلے کے اندر، ہر گاؤں کے اندر بی ایچ یو موجود ہے. تو آپ کو بی ایچ یو میں اگر اچھی سروس مل گئی، اس کو ہم چھوٹا اچھا کلینک یا منی ہاسپٹل بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، انشاءاللہ ہوں گے. مگر میری ڈکشنری میں ہے نہیں. ہم اس کو انشاءاللہ تعالی جو جی پی ماڈل ہے دنیا میں، جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں، جو جی پی ماڈل ہے یو کے میں بہت افیکٹولی فالو ہوتا ہے، اس ماڈل پہ ہم ان 2500 بی ایچ یوز کو ہم ری ماڈل کر رہے ہیں. اور اس کو میں نے آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور یہ جو ینگ ڈاکٹرز فیمیل اور میل میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ ایجنٹس آف ٹرو چینج ہیں. یہ میرے وہ ہیلپنگ ہینڈز ہیں جو پنجاب کے ہر گاؤں میں پھیل کر میرا ہاتھ بٹائیں گے، خدمت خلق کریں گے، لوگوں کی جانیں بچائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی جو ہم ایکسس دینا چاہتے ہیں لوگوں کو کوالٹی ہیلتھ سروسز کی طرف، اس کی طرف یہ ایک بہت امپورٹنٹ مائل سٹون ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور میری کوشش بھی یہ ہے کہ ان کو اتنا ہم اکوپ کر دیں. 6 لاکھ روپیہ مہینہ ہم ان کو دے رہے ہیں، لیکن ایونچولی میری یہ کوشش ہوگی کہ وہاں پر جو ڈائگنوسٹکس بھی چلو بیسک لیول کا ہو، ڈائگنوسٹک بھی ہو وہاں پر، اور وہاں پہ ایک اچھی لیب ہو
تاکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی آپ کو پیشنٹ کو باہر ریفر نہ کرنا پڑے, آپ کو باہر نہ جانا پڑے. ہم اس میں آپ کی ہیلپ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ECG وہاں پر ہونی چاہیے, وہاں پہ الٹرا ساؤنڈ ہونا چاہیے, ہے بھی, اور وہاں پہ جو اور بھی اگر مشینری ہم آپ کو لا کے دے سکیں ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو, آپ کا بھی وہ پروفیٹیبل, آپ کے لیے بھی وہ ایک کام ہو. ہمارا مقصد بھی پورا ہو کہ پیشنٹس کو جو ہے وہ کوالٹی کیئر ملے اور اپنے ہی ویسینٹی میں ملے, ان کو اس کے لیے بڑے ہسپتال میں جا کے لائنوں میں نہ لگنا پڑے. اور ہم آپ کو اپنے ساتھ انٹیگریٹ کریں گے. مجھے پتہ چلا ہے کہ اگینسٹ 150 جن کو ہم پائلٹ کرنے جا رہے ہیں, ہمیں 3000 سے زائد ایم آئی رائٹ 3000 سے زائد اپلیکیشنز ہمیں موصول ہوئی ہیں, اور جن کو بڑی پینس ٹیکنگلی انہوں نے سفٹ کیا ہے. پھر منسٹر نے آپ کو خود بتایا کہ انہوں نے خود بیٹھ کے 1000 لوگوں کے انٹرویوز کیے جو شارٹ لسٹڈ تھے. تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ 150 کلینکس کے لیے میرے پاس 3000 ایپلیکنٹس آئے, اور کوئی بھی, اور یہ سب دور دراز علاقوں کے کلینکس ہیں, کوئی بھی اس میں سے 150 میں سے کلینک ایسا نہیں تھا یا BHU ایسا نہیں تھا جس کے لیے ہمیں ملٹیپل ایپلیکیشنز نہ آئیں. تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے. اور آپ لوگ ماشاءاللہ محنت کر کے میڈیکل کالج کے ریگرز سے گزر کے آپ لوگ یہاں تک پہنچے ہو, محنت کر کے یہاں تک پہنچے ہو. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میرے ہاتھ اور بازو بنو, اور ہم وہ کام کر جائیں ہیلتھ کے لیے جو پاکستان میں, کم از کم پنجاب میں ہیلتھ کی جو پوری شیپ ہے, شکل ہے, وہ بدل دے. اسی طرح ہم آرگن ٹرانسپلانٹ بھی شروع کر رہے ہیں, کیونکہ آرگن ٹرانسپلانٹ بہت مہنگا ہے, تو وہ بھی ہم شروع کر رہے ہیں. رینل ڈیزیزز کے لیے, اسپیشلی رینل ڈائلسس جو ہے, اس کے لیے ہم نے 1 ملین کی سالانہ, ایک رینل ڈائلسس کے پیشنٹ کے لیے 1 ملین کی ہم نے جو اماؤنٹ ہے وہ رکھی ہے. ان کو ایریتھروپوئٹن کے انجیکشنز ایوری 3 ویکس چاہیے ہوتے ہیں, اور ملٹیپل ڈائلسس ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اگر پیشنٹ ڈائلسس کا پیشنٹ, اس کو اور زیادہ ڈائلسس کی ضرورت ہے, تو سال کے آخر میں اس کو یہ بتایا جائے کہ آپ کا جو ڈائلسس کی جو لمٹ ہے وہ آپ ایکسیڈ کر چکے ہیں, اس لیے آپ کا ڈائلسس نہیں ہو سکتا. تو ہم نے اب اس کی لمٹ کو بڑھا کے 7 لاکھ سے 1 ملین کر دیا, تاکہ کوئی بھی پیشنٹ ڈائلسس کے بغیر واپس نہ جائے. اسی طرح ہم انسولن کی بھی ہوم ڈلیوری شروع کر رہے ہیں, اور انسولن جو پیشنٹس انسولن کا سٹاک لے کے آتے ہیں, وائلز لے کے آتے ہیں, لائنز میں کھڑے ہو کے, کیوز میں کھڑے ہو کے, اب ہم نے کولڈ چین بھی ڈیولپ کر لی. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم انسولن کی ہوم ڈلیوری بھی سٹارٹ کرنے لگے, لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ پہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی انسولن جو ہے وہ ملے گی. اسی طرح جو ہاسپٹلس دور دراز کے علاقوں کے یا دوسرے شہروں کے جہاں CT اسکینز نہیں تھے, جہاں MRI مشینز نہیں تھی, اب یہ تو بیسک مشینز ہیں جن کے بغیر ڈائگنوسس نہیں ہو سکتا. تو ہم نے بہت سارے ایسے ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ ہم نے نئی CT اسکین مشینز جو ہیں, جو وہاں پہ پہلے اویلیبل نہیں تھیں THQs میں, ہم وہ CT اسکینز مشینز بھی دے رہے ہیں, اور MRI کی مشینز بھی دے رہے ہیں, تاکہ ان کو صرف ٹیسٹ کرانے کے لیے یہ نہ کہ پرچی نہ تھما دی جائے کہ جاؤ جا کے باہر سے ٹیسٹ کراؤ اور پے کر کے آؤ, کیونکہ ٹیسٹ بھی آج کل بہت مہنگے ہیں. تو یہ بھی ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. جو ہمارا ایئر ایمبولینس ہے, 50 سے زائد پیشنٹس کی جو منتقلی ہے بہتر ہاسپٹلز میں, بہتر ہیلتھ فیسلٹیز میں وہ ہو چکی ہے, اور اس میں سے 99.9% وہ لوگ تھے جو کہ گاڑی کا کرایہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے. تو وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ جان بچ رہی ہے. کوئی چھت سے گر گیا, پیرالائز ہو گیا, اس کو ہم نے شفٹ کیا. کسی کی کوئی اور انجری ہو گئی, ہارٹ کے بہت زیادہ پیشنٹس ہیں جو کرٹیکلی ال ہوتے ہیں, ان کو ہم نے ایئر ایمبولینس کو استعمال کر کے ہم نے شفٹ کیا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. اٹس آلسو اے فرسٹ ان پنجاب اینڈ اے فرسٹ ان پاکستان. تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اسی طرح چلڈرن ہارٹ سرجری, وہ بھی ہم نے کارڈ لانچ کیا ہے, اس پہ تقریباً 700-800 سرجریز ہو چکی ہیں. اور جو بہت لمبا بیک لاگ تھا پچھلے 5-4 سال میں جو جمع ہو گیا تھا,
تو وہ ہم نے پرائیویٹ ہاسپٹلس کو بھی ہم پے کر رہے ہیں جہاں پر اچھی کارڈیک جو انفنٹ کارڈیک فیسلٹی ہے سرجری کی وہ ہو, یا پیڈیاٹرکس کی جو کارڈیک فیسلٹیز ہیں وہ ہو. ہم جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں پر بھی فری آف کاسٹ بچوں کی جو سرجری ہو رہی ہے, اور وہ جو بیک لاگ پچھلے 5 سال 6 سال میں جمع ہوا تھا وہ اب ختم ہو رہا ہے. ریپڈلی وہ سرجریز بھی ہو رہی ہیں. اس میں بہت سارے بچے KPK سے آئے تھے, آزاد کشمیر سے آئے تھے, بلوچستان سے آئے تھے, جن کی ہارٹ سرجری ہوئی ہے. اور آنیسٹلی جب میں ان بچوں کے پاس گئی, جب ان کی ابھی سرجری نہیں ہوئی تھی, وہ بچے کرٹیکل تھے اور 3 سال سے سرجری کے لیے ویٹ کر رہے تھے. اور بہت سارے بچے ایسے تھے جن کی پچھلے کئی سال میں وفات ہو گئی کیونکہ ان کو ٹائملی ان کو نہیں بچایا جا سکا, ان کی سرجری نہیں ہو سکی. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اب ریپڈلی جو کیسز فوراً انٹرونشن مانگتے ہیں, فوراً سرجری مانگتے ہیں, ہم نے ان کی میپنگ کی ہوئی ہے. ان کو ہم پرائیورٹی بیسس پہ ان کی سرجری ہم کروا رہے ہیں ماشاءاللہ. اسی طرح جو کلینکس آن ویلز ہے, جیسے میں نے آپ کو ابھی کہا کہ اس میں بھی ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کی تعداد میں ہم اضافہ کریں. اور ٹیلی میڈیسن وہ بھی میں ابھی ایک منصوبے پہ چائنا کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہوں کہ اگر کسی کو رورل ایریا میں آپ کو فوراً میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہے تو بجائے اس کے کہ آپ ہاسپٹل میں چل کے آئیں, ٹیلی میڈیسن لے کر, اور ان کا ایک چھوٹی سی ان کی مشین ہے جو انسٹنٹلی ڈائگنوز کر لیتی ہے, وہ ECG بھی کر لیتی ہے. اس کا مجھے اب نام میرے ذہن میں نہیں رہا, لیکن وہ بھی ایک گراؤنڈ بریکنگ انٹرونشن ہے. تو ہماری ان سے ابھی بات چیت چل رہی ہے. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر موٹر بائک پہ وہ جو کوئی پیرامیڈک ہے جو اس کو چلانا جانتا ہے, وہ ہاسپٹل اگر کسی کو ضرورت ہے اور گھر پہ ٹریٹ ہو سکتا ہے تو اس کے گھر پہ ڈور سٹیپ پہ وہ جائے. اور اگر اس کو فردر کنسلٹیشن کی ضرورت ہے, ایڈوانس کنسلٹیشن کی ضرورت ہے, تو وہ ٹیلی میڈیسن کے تھرو یا پھر فون پہ ہم لنکیجز بنا دیں, وہ اسی وقت کسی جو کنسلٹنٹ ہے اس سے رابطہ کرے, اس کا رابطہ ہو جائے اور وہ اس کو گائیڈ کر دے کہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ لوکل ڈاکٹر جو ہے وہ کیسے کرنا ہے اس نے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم کر رہے ہیں. لیکن میں یہ بات ضرور, یہ جو ینگ ڈاکٹرز ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے, میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ ایک آپ کا موٹو یہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے بزنس وائز بھی آپ کو اس کو فیزیبل بنانا چاہیے, آپ نے کمانا بھی ہے, آپ کے پاس بھی فیملیز ہیں جن کو آپ نے لک آفٹر کرنا ہے, لیکن آپ کا جو گائیڈنگ پرنسپل ہے, آپ کی جو گائیڈنگ لائٹ ہے, وہ یہ ہونا چاہیے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں وہ پاور رکھی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ہنر دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ اسکل دی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو جو ریکویزٹ نالج ہے وہ آپ کے پاس ہے. آپ جانیں بچا سکتے ہیں, آپ انسانیت کو بچا سکتے ہیں. تو میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ آپ اس گائیڈنگ پرنسپل کو اپنے سامنے رکھیں. اور میں اگر ہیلتھ کو ریویمپ کرنا چاہتی ہوں, ہیلتھ سیکٹر کو پنجاب میں اکیلی کچھ نہیں کر سکتی, ہیلتھ منسٹری بھی اکیلی کچھ نہیں کر سکتی, ہم آئسولیشن میں گورنمنٹس کام نہیں کر سکتی, مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اور یہ 150 ہیلپنگ ہینڈز جو میرے سامنے بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. آپ ایک انسان کو آپ کے ہاتھ سے شفا ملے گی تو آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ وہ رہتی دنیا تک وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا, ملٹیپلائی ہوگا. تو اپنے جو کلینکس آپ کو آج ہینڈ اوور ہو جائیں گے, ان کو مینٹین کرنا, ان کی جو انوائرمنٹ ہے لوگوں کے لیے اس کو ویلکمنگ بنانا, اس کو صاف ستھرا رکھنا, اس کی پراپر مینٹیننس کرنا, تاکہ جو پیشنٹ واک ان کرے اس کو کوئی چینج فیل ہو. اور یہ جو 2500 BHUs ہیں, میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اگر یہ افیکٹولی کام شروع کر دیں تو آپ سوچیں 2500 نئے ہاسپٹلس جو ہے وہ ہر ویسینٹی میں کھل جائیں گے. تو یہ ہے میرا جو ویژن ہے, تاکہ لوگوں کو اپنی گلی, اپنے محلے, اپنے گاؤں سے یا اپنی ویسینٹی سے باہر نہ جانا پڑے. وہ تمام بیسک سہولیات ان کو آپ کے کلینک میں مل جائیں, جس کے لیے وہ باہر جو جا کے کیوز میں لگتے ہیں, لائنز میں لگتے ہیں اور در بدر کی ٹھوکریں بھی کھاتے ہیں. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے, اس کو خدمت کاروبار سمجھ کے کریں, لیکن خدمت سمجھ کے کریں. اور یوزولی ڈاکٹرز کبھی مسنگ ہوتے ہیں, ہمیں مسنگ ڈاکٹرز کی بہت پرابلم ہے.
اور ہم اس کو پورا کر رہے ہیں. یہاں پر اینستھیٹسٹ نہیں تھے, یہاں پہ کارڈیولوجسٹ نہیں تھے, یہاں پر اور امراض کے ہمارے پاس ماہرین نہیں تھے. اب ہم ان کو بھی ٹرین کر رہے ہیں. ہم نے اسپیشل ٹریننگ پروگرامز کیے ہیں. نرسز کی بہت شارٹیج تھی. میں نے ایوننگ کلاسز شروع کر کے 3000 نرسز کو ہم اس وقت جو ہے وہ ایکسٹرا نرسز کو ہم ٹرین کر رہے ہیں. تو جو کچھ مجھ سے ہو سک رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں, لیکن آپ کو میرا اس میں ساتھ دینا پڑے گا. بولیں, مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ آپ میرے اس مشن میں شامل ہیں نا. اینڈ آئی جسٹ وش کہ میں آپ کے بیچ میں جا بات کر سکوں. آپ لوگ سب ادھر آ جائیں تاکہ ہم ایک مل کے تصویر بھی کھنچوا لیں. کائنڈلی ادھر تشریف لائیں, آل آف یو. تمام جو 150 لوگ ہیں جن کو یہ آؤٹ سورس ہو رہے ہیں, آئیں یہاں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے مقصد میں کامیاب کرے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب. اس سے قبل انہوں نے افتتاح کیا. انہوں نے کہا